السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد وسیم اکرم دبستان اردو پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے جو ہمارے دوست ہمارے چینل دبستان اردو پاکستان پر نئے ہیں وہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے جی درست اردو کیسے لکھیں۔ اسی سلسلے کا لیکچر ہے جی آج، جس کا عنوان ہے کہ خط یعنی لکھاوٹ کی روش، لکھنے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، خط اصطلاحی لفظ ہے، لکھاوٹ کی کسی خاص روش کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر زبان میں خط تو ایک ہی ہے مگر لکھاوٹ کے انداز ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم انگریزی کی چھپی ہوئی کتابوں کا جائزہ لیں۔ کتابوں میں چھپی ہوئی عبارت اور ہاتھ سے لکھی ہوئی عبارت کے لکھنے کا انداز تو مختلف ہوگا مگر رسم خط ایک ہی ہوگا۔ اردو میں دو خط رائج ہیں، ایک خط نسخ اور دوسرا خط نستعلیق۔ خط نسخ اور خط نستعلیق کی پہچان کے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اردو ٹائپ کی چھپائی خط نسخ میں ہوتی ہے، جبکہ باقی سب کاموں مثلاً خط لکھنا اور حساب کتاب وغیرہ کے لیے خط نستعلیق استعمال کیا جاتا ہے۔ طالب علم شروع ہی سے خط نستعلیق کو سیکھتا ہے اور پھر عمر بھر اسی خط میں سب کچھ لکھتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحت املا میں اصل اہمیت خط نستعلیق کی ہے۔ چند سال پہلے تک خط نسخ اور خط نستعلیق کے علاوہ ایک خط اور بھی استعمال کیا جاتا تھا جسے خط شکستہ کہتے تھے۔ یہ خط دفاتر میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ تیز لکھائی کے لیے بہت کارآمد تھا۔ اس میں لمبی لمبی آڑی ترچھی کششیں ہوتی تھیں اور بہت سے حروف ایک دوسرے سے ملا کر لکھے جا سکتے تھے، مگر موجودہ دور میں اس خط کا استعمال نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، کیونکہ کمپیوٹر کی آمد کے بعد دفاتر میں کام کرنے کا انداز بالکل بدل کر رہ گیا ہے۔ اب خط شکستہ کا ثبوت صرف پرانے کاغذوں اور تھانوں کی پرانی رپٹوں میں ہی ملتا ہے۔ خط شکستہ اب چلن میں نہیں رہا مگر آج بھی بعض لوگ عبارت کو گھسیٹ کر لکھتے ہیں، یہ اسی خط کا اثر ہے۔ خط نسخ اور خط نستعلیق میں حرفوں کے جوڑ ذرا الگ الگ ڈھنگ سے لکھے جاتے ہیں۔ خط نسخ میں حرفوں کے دائروں میں چپٹا پن ہوتا ہے، اس کے برعکس خط نستعلیق کے دائروں میں گولائی یا بے زاویت ہوتی ہے۔ خط نسخ دراصل عرب کی دین ہے۔ اس زمانے میں عربوں کی زندگی سادہ تھی، وہی سادگی اور یکسانی اس خط میں بھی پائی جاتی ہے۔ خط نستعلیق ایران سے آیا ہے اور اس میں ایرانی مزاج کی نفاست پسندی، صناعی حسن پسندی اور نقش گری کی نمود ہے۔ نسخ میں قلم بدلتا نہیں بلکہ شروع سے آخر تک یکسانی رہتی ہے، جبکہ خط نستعلیق میں لکھی ہوئی عبارت کو دیکھیے تو صاف معلوم ہوگا کہ اس میں قلم بدلتا رہتا ہے، جس سے کشش میں اتار چڑھاؤ نمایاں ہوتا ہے۔ کہیں پورا قلم لگایا جاتا ہے، کہیں نصف اور کہیں اس سے کم۔ مثال کے طور پر حرف جیم کو ذرا غور سے دیکھیے، صاف معلوم ہوگا کہ اس کے سر، گردن اور دور میں قلم کا پیمانہ مختلف ہے۔ یہی صورت مختلف حرفوں کے جوڑ میں ہوتی ہے۔ خط نستعلیق میں عام آدمی کا قلم بے تکلفی کے ساتھ چلتا ہے، اس لیے ان امور کا صحیح طور پر اندازہ نہیں ہوتا، مگر جب خوش نویس لکھتا ہے تو سارے محاسن پورے طور پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی خط عرب اور ایران میں ایجاد ہوئے ہیں، خط نستعلیق ان میں سب سے خوبصورت تصور کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو عروس الخطوط بھی کہا گیا ہے۔ لفظ نستعلیق اردو میں مہذب اور متین کا ہم معنی بھی ہے۔ اردو میں عام طور پر لکھائی میں خط نستعلیق استعمال ہوتا ہے، اسی لیے جب صحت املا کی بات ہوتی ہے تو حرفوں کے جوڑ پیوند کی حد تک خط نستعلیق ہی زیر بحث ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر جو تھا اس کا عنوان تھا خط یعنی لکھاوٹ کی روش۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی سلسلے کا اگلا لیکچر انشاءاللہ بہت جلد دبستان اردو پاکستان پر
آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔